کہ سرکار نے ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا. محبت سے بول دو پھر. سرکار نے ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا. سرکار نے ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا. ولیوں کے ولی ہے بنے, ولیوں کے ولی حیدر کرار کے خاطر اللہ جلائے ہمیں سرکار کے خاطر. تم سرکار کے خاطر. اللہ سبحان اللہ. اللہ جلائے ہمیں سرکار کی خاطر. یہ فرما رہے تھے حافظ شمیم صاحب جو فتح پور سے تشریف لائے تھے, مہمان شاعر تھے. بہت ہی اچھے لب و لہجے میں اپنا کلام بارگاہ رسالت اور بارگاہ امام میں پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ چھپ گیا شمس مگر چاند ابھی باقی ہے. چھپ گیا شمس. کرسی بچتی رہے گی, آپ اپنا کام کریں, ان کو اپنا کام کرنے دیں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, آنے والا مقرر اپنا کام کرے گا اور اللہ جو آپ کی حاضری دیکھ رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاءاللہ بیداری بنی ہے. ابھی یہ فرما رہے تھے کہ چھپ گیا شمس مگر چاند ابھی باقی ہے. میں نے بھی کچھ اشعار کہے تھے, 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں کہ دل میں رہتا ہے ہما وقت چمکتا سورج. ملاحظہ فرمایا حضرات کہ دل میں کہوں گا نہیں کہ سبحان اللہ کہیے. آپ کو اگر سمجھ میں آئے تو بھرپور داد دیجیے گا, نہ سمجھ میں آئے تو خاموش رہیے گا. میں آپ کے مقرر کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. میں حاضر کر رہا ہوں کہ دل میں رہتا ہے ہما وقت چمکتا سورج, وہ جو آغوش حلیمہ میں پلا تھا سورج. دل میں رہتا ہے ہما وقت چمکتا سورج, وہ جو آغوش حلیمہ میں پلا تھا سورج. اور ملاحظہ فرمائے کہ مصطفیٰ آپ کے طلبوں کی جھلک پانے کو. بہت ہی نازک شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے عقیدت و محبت میں ڈوب کر کہ مصطفیٰ آپ کے طلبوں کی جھلک پانے کو ایک اشارے پہ چلا آیا تھا دوڑا سورج. ایک اشارے پہ چلا آیا تھا دوڑا سورج. اور تیر 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 جب حضرت شبیر کے ماتھے پہ لگا, تیر جب حضرت شبیر کے ماتھے پہ لگا, ہم نے دیکھا ہے پسینے میں نہایا سورج. ہم نے دیکھا ہے پسینے میں نہایا سورج. آپ کی بازئین, آپ کی باشوق اور باذوق سماعتوں کے حوالے آئیے حضرت علامہ مولانا سید واجد میاں صاحب قبلہ مدد زندہ العالی کو آپ کے روبرو مسند خطابت پہ پیش کروں. اس سے پہلے آئیے ان کا استقبال کریں نعرہ تکبیر اور رسالت سے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. بھائی پیچھے بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گئے ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری اتنی بنتی ہے جتنی آگے والوں کی بنتی ہے. ایک ساتھ پورا مجمع بآواز بلند نعرہ تکبیر کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, علماء اہل سنت. دیکھیے حضرات, آپ نے بہت سے پروگرام سماعت کیے. ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں, زیادہ تر علاقوں میں امام حسین کی یاد منائی جاتی ہے, سرکار کا میلاد منایا جاتا ہے, ہمارے اکابرین اور اسلاف کی توصیف بیان کی جاتی ہے, آپ سماعت کرتے ہیں. لیکن آج جس مجمع میں آپ بیٹھے ہیں, جس جلسے میں آپ بیٹھے ہیں, یقیناً آپ اور ہم بے حد خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ جلسہ ہمیں عنایت کیا. دیکھنا, سننا, یہاں آنا, یہاں بیٹھنا, یہاں دیدار کرنا علماء کرام کا. کیونکہ اس جلسے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ذکر شہدائے کربلا, امام حسین کا ذکر ہے. اور امام حسین کس کی اولاد, کس کی اولاد؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد. امام حسین کی اولاد کا ذکر
سنانے کے لیے آج آپ کے سامنے جائز سے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا سید کلیم اشرف صاحب مدد اللہ العلی جو آلِ رسول ہے۔ آج کے اس جلسے کی سرپرستی فرمانے والی ذات ہے سیاح ایشیا حضرت علامہ مولانا سید مظہر ربانی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی و نورانی، یہ بھی آلِ حسین آلِ رسول۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس جلسے کی صدارت کرنے والے سید معراج مسعودی صاحب عقیل میاں صاحب جو آلِ رسول آلِ حسین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اب میں اسی آلِ رسول سے گزارش کروں گا کہ وہ خطابت کے لیے تشریف لائیں۔ سید واجد میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العلی کو میں آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ آئیے ان کا خطاب سماعت کریں تو اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ سید عابد میاں صاحب۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں آگے ان کے لیے جگہ کا انتظام کر دیا گیا ہے، براہ مہربانی اپنی اپنی نشست کو سنبھال لیں۔ بہت اچھی جگہ یہاں بن گئی ہے، میں جن حضرات کو دیکھ رہا ہوں کھڑے ہوئے وہ آگے تشریف لے آئیں، یہاں ان کے لیے انتظام کر دیا گیا ہے، فرش اور کرسی دونوں یہاں موجود ہے، آگے تشریف لے آئیں۔ الفاتحہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث ومحشر، بشير نذير سيد القوم جملة، رسول كريم ثم ذات مطهر، سقى شر الأبرار من حوض كوثري شرابا طهورا خاليا مقدري، إذا لمع أنوار وجه محمد ولم يبقى نور لنجم منور، عليك صلاة الله يا سيد الورى، وعليك سلام الله يا خير منذري، وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام كيوم الجزاء خالق الأكبر۔ ایک بار آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کا درود پاک پڑھیں اور پڑھیے اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد۔
ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند شعر بارگاہ امام حسین میں سماعت فرمائے. پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے، پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے، کیا پتا کہ کیا حسین ہے. پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے، پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے، کیا پتا کہ کیا حسین ہے. پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے، کیا پتا کہ کیا حسین ہے. پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے، کیا پتا کہ کیا حسین ہے. فاطمہ کا چین ہے حسین، ذیشان صاحب، فاطمہ کا چین ہے حسین، فاطمہ کا چین ہے حسین، جان مصطفیٰ حسین ہے. فاطمہ کا چین ہے حسین، فاطمہ کا چین ہے حسین، جان مصطفیٰ حسین ہے. پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے. اور جنگ بھی عجیب جنگ تھی، سر کٹا مگر نہ کر دیا. جنگ بھی عجیب جنگ تھی، تاریخ کے حوالے سے بات فرمائے. جنگ عجیب جنگ تھی، سر کٹا مگر نہ کر دیا. جنگ بھی عجیب جنگ تھی، سر کٹا مگر نہ کر دیا. جنگ بھی عجیب جنگ تھی، سر کٹا مگر نہ کر دیا. ہار ہو گئی یزید کی، ہار ہو گئی یزید کی، فتح کربلا حسین ہے. ہار ہو گئی یزید کی، ذکر شہدائے کربلا. فاطمہ کا چین ہے حسین، جان مصطفیٰ حسین ہے. اور آسماں کا سینہ پھٹ گیا، آسماں کا سینہ پھٹ گیا، اور زمین کا دل نکل گیا. آسماں کا سینہ پھٹ گیا، اور زمین کا دل نکل گیا. ہر طرف ہے خون اہل بیت، ہر طرف ہے خون اہل بیت. ماجرا یہ کیا حسین ہے، ہر طرف خون اہل بیت. ماجرا یہ کیا حسین ہے. فاطمہ کا چین ہے حسین، جان مصطفیٰ حسین ہے.
ایک بار درود پاک پڑھیں کہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے کیا پتا کہ کیا حسین ہے، فاطمہ کا چین ہے حسین، فاطمہ کا کیا چین ہے حسین، جان مصطفیٰ حسین ہے، اور دین مصطفیٰ پہ آنچ اب آئے گی نہ یزیدیوں، دین مصطفیٰ پہ آنچ اب آئے گی نہ یزیدیوں، کہہ دیا میرے رسول نے، کہہ دیا میرے رسول نے، دین کی بقا حسین ہے، کہہ دیا میرے رسول نے، دین کی بقا حسین ہے، فاطمہ کا چین ہے حسین، جان مصطفیٰ حسین ہے. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز و محترم، میں شکر گزار ہوں خالق کائنات کا، اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے یہاں پر آ کر ہم لوگوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ لوگ دور دراز سے حاضر ہوئے، اور الحمدللہ اس جلسے کو ایک کامیاب جلسے بنانے کے لیے آپ نے اپنے دل و جان سے حاضری دیتے ہوئے یہاں پر حاضر ہوئے. میں دعا گو ہوں مولا سے کہ پروردگار عالم آپ تمام کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین کہیے. بہت شکر گزار ہوں کہ ہم لوگوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے، اور ان تمام اپنے معاونین اور اپنے مددگاروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس جلسے کے لیے اپنا دامے درہمے سخنے ہر طرح سے مدد کی. پروردگار عالم ہر کسی معاون کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہوئے چند جملے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، کیونکہ الحمدللہ جس مہمان کے آپ منتظر ہیں میں خود بھی منتظر ہوں انہی کا. یہ ہماری سعادت کی بات ہے کہ ہماری سرزمین پہ قدم رکھتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی اسرافیل صاحب مدد اللہ عالی تشریف لا چکے ہیں، اور جن کے بیان کے لیے آپ تمامی لوگ یہاں پر جمع ہیں. یہاں اسٹیج پر ہمارے صدر اعلیٰ حضرت علامہ الحاج سید عقیل میاں جو صدر مجلس ہے، ان تمام کی موجودگی میں اور دیگر علماء کی موجودگی میں اجازت دیتے ہوئے چند جملے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. ایک بار بیداری سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں صرف چند منٹ لوں گا آپ سے، اور آپ کو آپ کی بیداری دیکھنا چاہتا ہوں کہ آنے والے مہمان کے لیے آپ کتنا منتظر ہیں اور کتنا آپ اشتیاق مند ہیں. تھوڑا سا وقت لے کر آپ کی بیداری کو پرکھوں گا. اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرت کا ایک شاندار خطاب سماعت فرمائیں گے. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز و محترم سید الشہداء حضرت امام حسین اور ان کے جانثاران
جو تپتے ہوئے ریگزار پر حق اور باطل کے اس مارکے پر اپنی عظیم قربانیاں دیتے ہوئے شجر اسلام کو اپنے لہو سے آبیار کرتے ہوئے کربلا کے ریگزار پر جو ہم کو انہوں نے پیغام دیا کہ مسلمانوں دین حق کی بلندی کے لیے، سرپرستی کے لیے، دین حق کو بلند رکھنے کے لیے جب بھی اسلام پر باطل ہوائیں منڈلا رہی ہو، جس وقت فسق و فجور کے بادل گھر رہے ہو، اور جب تم دیکھو کہ آج اسلام کو ہماری ضرورت ہے، تو اس وقت پیغام حسین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مت دیکھنا کہ تمہارا کیا قربان ہو رہا ہے، یہ دیکھنا کہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اگر لہو دینے کی ضرورت پڑے تو مسلمانوں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینا، کیونکہ یہ دین حنیف کی بقا کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں کو لہو لہان کرایا ہے طائف کی وادیوں پہ۔ میرے عزیز و محترم، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی ہے کہ جس نے راہوں پہ کانٹے برداشت کرتے ہوئے امت کے لیے دعائے خیر کرنے والا ہے وہ نبی۔ آج اسی نبی کا لختے جگر، انہی کا چہیتا نواسا حسین کربلا پہ اپنے جوان بیٹوں کو قربان کر رہا ہے، اور امت کے لیے بخشش کے لیے، امت کی بخشش کے لیے بار بار اذان ادائے توحید بلند کر رہا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ اے یزیدیوں اب بھی وقت ہے، ابھی تم نے حسین کا خون نہیں بہایا ہے، اے یزیدیوں تم نے میرے جانثار غلاموں کی قربانی لے لی ہے، مگر اب بھی وقت ہے، حسین تم کو جہنم کی گہرائیوں سے بچانے کو تیار ہے، حسین اب بھی وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں جانے کوثر کا پیالہ نانا جان کے مقدس ہاتھوں سے دستیاب ہوگا، اب بھی تم حسین کی شہادت سے اپنے ہاتھ کو بچا لو، اپنے ہاتھ کو حسین کے خون سے رنگین ہونے سے بچا لو، اے یزیدیوں تم نے میرے جانثاروں کو قربان کیا ہے، قتل کیا ہے، بے دردی سے ایک ایک کو ذبح کیا ہے، مگر یہ حسین ہے، اسی نبی کا نواسا ہے کہ جس نے فتح مکہ کے دن انتم الطلقاء کا کہہ فرما کر اعلان کر دیا تھا کہ اے لوگوں آج کے دن سب آزاد ہیں، وہ لوگ بھی آزاد ہیں جنہیں محمد عربی کو ستایا ہے، جنہوں نے راہوں پہ کانٹے بچھائے ہیں، وہ لوگ بھی آزاد ہیں، آج کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو رحم کا دن ہے، آج کرم کا دن ہے، آج اسی نبی کا نواسا حسین کربلا کے ریگزار پر اعلان کر رہا ہے، اے کوفیوں تمہارے لیے اگر تمہاری تلواریں خون کی پیاسی ہیں تو حسین نے اپنے جانثاروں کو قربان کیا، مگر قربان جاؤ یہ کیسے جانثار تھے جو راہ مولا پہ قربان ہوئے؟ میرے عزیزو اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھدار ہیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک یہ امام حسین کے جانثار ہیں، یہ ان کے غلام ہیں، یہ کیسے فدائی ہے۔ عاشورے کی شب حضرت امام حسین اپنے تمام جانثاروں کو جمع کیے ہوئے اعلان کر رہے ہیں، اے جانثاروں تم نے حسین کا قدم قدم پہ ساتھ دیا ہے، اے جانثاروں تم نے مدینے کی وادیوں کو حسین کی خاطر ترک کیا ہے، اس مقدس وادیوں سے ہجرت تم نے کی ہے، اے جانثاروں تم نے مکے میں بھی رہ کر حج کا پربہار موسم آ رہا ہے، مگر ایسے وقت میں بھی تم نے حسین کا ساتھ دیا ہے، اے جانثاروں تم نے قدم قدم پہ حسین کے ساتھ قدم قدم اٹھائے ہیں، اے جانثاروں تمہاری قربانیوں کو سلام، تمہارے انتصار کو سلام کہ حسین کے قدم قدم پہ تم نے ساتھ دیا ہے، مگر آج حسین اعلان کر رہا ہے کہ حسین کے پاس سوائے موت دینے کے کچھ نہیں۔ آج حسین نانا جان کے اس عظیم وعدے کو فدا ہونے کے لیے تیار ہے جو نانا جان نے اعلان کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسین کربلا پہ قربان کیا جائے گا۔ آج حسین کے وہ وقت قریب ہے کہ جو نانا جان نے اعلان کیا تھا
اے جانسارو تم نے قدم قدم پہ میرا ساتھ دیا، آج میں اعلان کر رہا ہوں تمہاری ان عظیم قربانیوں کے بدلے انشاءاللہ جامِ کوثر کا پیالہ اپنے نانا جان کے مقدس ہاتھوں سے دلا دوں گا۔ تم نے جو اپنی قربانیوں کا حق ادا کیا ہے اس کا صلہ نانا جان تم کو ادا کریں گے، اس لیے آج تم آزاد ہو، جس دن تمہیں چاہو چلے جاؤ۔ آج حسین تم کو خوشی سے اجازت دے رہا ہے، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، کیونکہ حسین کے پاس رہو گے تو تم بھی قتل ہو جاؤ گے۔ آج سوائے موت کے حسین کے پاس کچھ نہیں، مگر قربان جاؤ یہ کیسے جانثار تھے، یہ کیسے شہدا تھے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا مگر قربان جاؤ یہ ایسے جانثار، ایک بھی جانثار جانے کو تیار۔ سبحان اللہ، سروں کے نذرانے حضرت امام حسین پر دینے کو تیار بیٹھے۔ یہ کیسے غلام ہیں کہ جو بغیر خریدے ہوئے غلام ہے، جو حضرت امام حسین کے عشق میں ایسے شنشار ہو گئے ہیں، اعلان کر رہے ہیں حضرت مسلم بن اوسجا آقا حسین آپ اسلام پر اگر فدا ہونے کو تیار ہیں تو مسلم بھی اپنی گردن کو قربان کرنے والے قربان ہوں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی محبت ہمارے لیے ایمان ہے۔ اے آقا حسین آپ ہمارے امام ہیں، آپ کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں ہماری غلامی پر کف ہے کہ ہم غلام ہوتے ہوئے اپنے آقا کو تنہا چھوڑ جائیں۔ قربان جاؤ ہمارے آقا حسین۔ امام حسین نے جب دیکھا ایک بھی جانثار جانے کو تیار نہیں، رات کا وقت تھا، آپ نے دیکھا چراغ روشن ہے، خیال آیا دل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ چراغ کی روشنی ہے، جانثار جانے میں سوچ رہے ہوں کہ ہم جائیں گے تو لوگ دیکھ کر ہنسیں گے۔ مدینے سے ساتھ پکڑا تھا، مکے میں ہجرت کرتے رہے، وادیاں گزرتی رہی، ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے، مگر آج جب حسین نے اعلان کر دیا تو یہ کیسا غلام ہے کہ جو حسین کی مجلس کو چھوڑ کے چلا گیا، یہ کیسا شہدائی ہے کہ جس نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانے میں شرما رہا ہو۔ آقا حسین نے فرمایا چراغ کو گل کر دیا جائے، چراغ بجھا دیا جائے تاکہ اندھیرے میں جو جہاں جانا چاہے چلا جائے۔ آج کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کسی سے سوال نہیں ہوگا، جو جس سمت میں جانا چاہے چلا۔ کیا کہنا ہے؟ قربان جاؤ چراغ بجھا دیا گیا، اندھیرا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت امام حسین نے پھر بیان دیا اب بھی وقت ہے شہدائیوں، تم نے قدم قدم پہ حسین کا ساتھ دیا ہے، اب بھی تم کہیں جانا چاہو جا سکتے ہو، آج تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، تم جس سمت میں چاہو خوشی سے چلے جاؤ۔ جب بعد دوبارہ کچھ دیر کے بعد چراغ روشن کیا گیا تو قربان جاؤ جیسے جانثار پہلے بیٹھے تھے ایک بھی جانثار اس محفل کو چھوڑ کر جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو اپنے سروں کو قلم کرانے کے لیے آئے تھے؟ یہ کون لوگ تھے جن کو اپنے بچوں کی فکر نہ تھی؟ یہ کون لوگ تھے جن کو اپنی دولت کی فکر نہ تھی؟ یہ کون لوگ تھے کہ جن کو اپنے گھر اور بار کی فکر نہ تھی؟ یہ کون شہدائی تھے جو حسین کا ایسے دامن کو حسین کے تھاما کہ حسین پر ایک ایک فدا ہو گئے؟ اور تاریخ کربلا بتاتی ہے، تاریخ کربلا کا مطالعہ کرو گے مسلمانوں تو دیکھو گے ہسٹری آف کربلا میں یہ باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے کہ جب تک ایک بھی جانثار موجود تھا حسین کے گھرانے پر ایک بھی آنچ نہیں آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی غلامی کا حق ادا کیا ہے جانثاروں۔ کیا کہنے، واہ واہ، ایک بھی حسین کے گھر کے بچے کو ایک تیر کا بھی چبھن محسوس کیا، سب قربان ہوتے۔ یہ کون سے امتی ہے سبحان اللہ، یہ کون سے جانثار ہے حسین کے جانثار؟ ایک وہ امت اللہ اکبر جسے امت موسیٰ کہا گیا، ایک وہ بھی امت ہے جسے امت عیسیٰ کہا گیا۔ یہاں حسین نبی نہیں،
नबी का नवासा है। आपकी बेदारी चाहता हूँ। बस इसी जुमले पे अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आखिरी जुमले को समाप्त कर दें कि इधर इमाम हुसैन नबी नहीं, नबी के नवासे। और कौन से नवासे? सुभान अल्लाह। मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिन, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा उसने शहादत का। हमारे आका इरशाद फरमा रहे हैं सुभान अल्लाह कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। हुसैन का खून मेरा खून, हुसैन का गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त हुसैन का गोश्त, मेरा खून हुसैन का। वाह वाह वाह। ये उम्मते मूसा है। अल्लाह अकबर। वो उम्मत कि जो जिनके लिए आसमान से जन्नती ग़िज़ाएं आई, वो उम्मत कि जिनके लिए मन्ना और सलवा जैसी ग़िज़ाएं आई। मगर अफसोस कि उसी उम्मत में जब हज़रत मूसा को अपनी उम्मत की जरूरत पड़ी तो उम्मत ने साथ छोड़ दिया हज़रत मूसा का और कहा, ऐ नबी आप और आपका खुदा इनसे जिहाद करें, हम यहाँ बैठकर दुआ करें। माज़अल्लाह। एक वो उम्मत है कि जिन्होंने अपने नबी का दामन छोड़ दिया। एक हज़रत ईसा की उम्मत है। मैं इसे तो इशारा दूंगा, वक्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं, इशारे में बात कर रहा हूँ। हज़रत ईसा को जब अपनी उम्मत की जरूरत पड़ी, तारीख जानती है, आपने भी सुना होगा कि आज भी ईसाइयों के गले पे सलीब लटकी रहती है। और सलीब क्या है? एक टी जैसा निशान है ना, आप लोगों ने देखा है ना। और उनका ख्याल है, तसव्वुर है कि इसमें हज़रत ईसा को टांगा गया। ये अलग बात है कि परवरदिगार आलम ने आपको आसमान में जिंदा उठा लिया, है ना। मगर बताना ये है कि उम्मत तो ये समझ रही थी कि हज़रत ईसा को सलीब पे लटकाया जा रहा है ना। उम्मत तो यही समझ रही थी कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह को सलीब पे लटका दिया गया। मैं पूछता हूँ मुसलमानों कि ये कैसी उम्मत थी कि उसका नबी अगर उसकी आंखों के सामने सलीब में लटकाया जाए और उम्मत देखती रहे। अफसोस है उम्मत पर। और एक जानसारे हमारे हुसैन है, हुसैन के फिदाई है, शहदाई है हुसैन के, कि ये हुसैन नबी नहीं, नबी का नवासा है। आज हुसैन पर जाना जाने हुसैन के जानिसार अपने सरों के नजराने पेश कर रहे हैं। गोया तारीख के हवाले से कहता हूँ, गोया गुलाम हुसैन ये ऐलान कर रहे थे, ऐ आका हुसैन वो उम्मते मूसा थी जिसने नबी का साथ छोड़ा था। ऐ आका हुसैन वो उम्मते ईसा थी जिसने नबी का साथ छोड़ा था। आप हुक्म दे तो हम चलते हुए आप पहुंच जाए, आप हुक्म दे तो हम चलते हुए दुनिया की जबानी में हम तो 40 साल है, हम तो फिदा है, हम तो आशिक है, हम तो हुक्म के गुलाम है। हमारे सर आपके कदमों पे निसार होने को तैयार है। आका हुसैन हुक्म हो वो अपने सरों के नजराने आपकी बारगाह में पेश करते, कुर्बान जाओ। ये है जानसाराने हुसैन, ये हुसैन पर फिदा होने वाले। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ऐसा सच्चा आशिक़े हुसैनी बनाए कि जो हुसैन के नाम लेने का जानता है तो हुसैन के किरदार पर बना होने का भी जज्बा रखता है, हुसैन पर कुर्बान होने का भी जज्बा रखता है। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को सच्चा हुसैनी बनाए, हमारे दिलों में भी इश्क़े रसूल को रोशन करे, शमए हज़रत शब्बीर को रोशन करे, उनके इश्क से हमारे दिल मुनव्वर हो जाए। ये किस्से लतीफ़ अभी नातमाम था, जो कुछ बया हुआ वो आगाज़ बाप था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत ही जामे और बहुत माने तकरीर आप समाज फरमा रहे थे और फीज़ व बरक़ात से मालामाल हो रहे थे। हज़रत फरमा रहे थे कि वो हुसैनी थे जो सरों का नजराना पेश कर रहे थे।
हम भी हुसैनी हैं। बहरहाल ये हमारा दावा है कि हम हुसैनी हैं, लेकिन मैं एक चीज देख रहा था कि ये हुसैनी, जितने हुसैनी यहाँ बैठे हैं, हुसैन का नाम लेने वाले बैठे हैं, शायद उनको हरारत की जरूरत है। मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैंने अभी चंद रोज पहले, मेरे ख्याल से मैंने बचपन में यहाँ मुहर्रम एक मर्तबा बांदा का मनाया था और कुछ यादें धुंधली हो गई थी। अब की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बांदा के अंदर मुहर्रम मनाया और चंद नौजवानों को, बहुत ही जोशीले नौजवान हमारे इसी मोहल्ले के, हमने उनको ढाले उठाते भी देखा, हमने उनको अलाव खेलते भी देखा और हमने समझा कि ये हुसैनी है, ये जानिसाराने मुस्तफा है, ये जानिसाराने हुसैन है। लेकिन यहाँ इस मजमे में हमको देखने को नहीं मिला। क्या कोई हुसैनी है जो एक आवाज़े बुलंद नारा लगा दे जिससे ये पूरा मजमा गूंज जाए? है कोई हुसैनी? साथ दीजिए भाई, नारा लगाइए। एक आवाज़े बुलंद मैं 3 लोगों से नारे लगवाऊंगा, उसके बाद आपके चहीते मुकर्रर को आपके सामने पेश करूंगा ताकि उसको एहसास हो कि हम मुहिब्बे अहले बैत के मजमे में तकरीर करने आए हैं। नारा लगाएं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो एक नारा पीछे से हो जाए आवाज़े बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हाथों को बुलंद करके कहते हैं या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं निजामत नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके मेहमान मुकर्ररों को सुनने के लिए दिया जाए, आपके मेहमान शायरों को सुनने के लिए दिया जाए। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मेरे छोटे भाई जनाब हसन मसूदी साहब, अलहाज हसन मसूदी साहब, जिन्होंने बहुत देर तक निजामत के फराइज अंजाम दिए, मैं उनको दावत कलाम दे रहा हूँ कि बारगाह इमाम में मुख्तसर अंदाज में अपना खराज अकीदत पेश करें और अपने हिस्से की सादत हासिल करें। जनाब सैयद अलहाज हसन मसूदी साहब। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। अभी नाज़िर इजलास साहब ने आपके दिलों को हिलाया, टटोला। अब देखते हैं वो गर्मी कहाँ तक बरकरार है। भाई ने चैलेंज कर दिया आप लोगों को, अब आपको अपनी गर्मी दिखाना है इनके पूरे कलाम में। देखिए, मैं बोल तो रहा हूँ बहुत देर से, अब सिर्फ नाज़िर इजलास साहब के हुक्म पे मैं हाजिर हो गया हूँ। आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, सिर्फ 2 या 3 अशार आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। एक बार बावज़े बुलंद अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का नज़ारा पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व करीमिना व हबीबिना व मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। जो नात मुझे बहुत अजीज है, इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। मरकज़े रहमते की बेरी यादें खेले, तो बोलिए, लबों को खोलिए। मरकज़े रहमते की बेरी यादें खेले। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल से मुझे इस साल ये सादत मिली कि मैं सरकार के दरबार में गया। मगर मैं चाहता हूँ जो अल्लाह ने मुझे सादत दी, तमाम हाज़रीन को ये सादत मुसव्विर हो। मरकज़े रहमते की बेरी यादें खेले, काश हम सब दर मुस्तफा खेले, काश हम सब दर मुस्तफा खेले। मरकज़े रहमते की बेरी यादें खेले, और अपने जैसा जो कहते हैं सरकार को, मेरे सरकार को, अपने जैसा जो
सरकार को उनसे कह दो जरा आईना देख ले, उनसे कह दो जरा आईना देख ले, अपने जैसा कहते हैं सरकार को, मेरे सरकार को उनसे कह दो जरा आईना देख ले, उनसे कह दो जरा आईना देख ले। और ये शेर आपकी समातों के हवाले, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं रुखसत हो जाऊंगा। उनसे कह दो जरा आईना देख ले, और इसलिए रब ने रखा है महशर का दिन। और मैं काम की तरफ चाहूंगा, इसलिए रब ने रखा है महशर का दिन, इसलिए रब ने रखा है महशर का दिन। याद भी तब तेरा मर्तबा देख ले, याद भी तब तेरा इसके बाद आज की निजामत कर रहे नाज़िम-ए इजलास अली जनाब ज़ीशान सिद्दीकी साहब से मैं शेर के साथ रहमत सुकन दूंगा कि कलम उठाऊं तो लहजा नबी नबी बोले, सुनकर कहते और जरा बेदारी के साथ, कलम उठाऊं तो लहजा नबी नबी बोले, लिखूं तो नात तो दुनिया नबी नबी बोले, है नामे सरवरे कौनैन में शिफा ऐसी मरीज क्या है मसीहा नबी नबी बोले। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह जो आपने एक गर्मी दिखाई थी, एक जोश दिखाया था, हालांकि वो आप में मौजूद है, लेकिन तब गया था बाहर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर है। और वो कायम रहा जनाब हसन मसूदी साहब के कलाम में। अब आपके सामने बहुत ही मोतबर शख्सियत खतीब शहीद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इसराफील साहब मकनपुरी मददुल्लाह अली आपके सामने जलवा अफरोज हैं, आप उनका दीदार कर रहे हैं। उनका कलाम, उनका बयान आपको समाप्त करना है। इससे पहले मुझे हुक्म हुआ है, मुझे 2-3 शेर याद आ रहे हैं, मैं भी बारगाह इमाम में खराज अकीदत पेश कर लूँ। एक मरतबा बावाज़े बुलंद वो हजरात दरूद पढ़ें जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया दरूद पाक पढ़ने का। बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2-3 शेर मुझे याद आ रहे हैं, मैं पेश कर दे रहा हूँ। एक मतलब 2 शेर। मेरे शबीर ने पीना ही न चाहा पानी, मेरे शबीर मेरे शबीर ने पीना ही न चाहा पानी, मेरे शबीर ने पीना ही न चाहा पानी, वरना दरिया से खुद उठ कर चला। खुद उठ कर चलाता पानी। भाई साहब मुझसे भी कह रहे थे कि लोग दाद नहीं दे रहे हैं, मैंने कहा नहीं दाद दे रहे हैं,
پھر ایک صاحب بولنے لگے کہ شاید 10 روپے کا نوٹ اب سرکار نے بند کر دیا ہے. میں نے کہا نہیں، بند نہیں کیا ہے، وہ بھی ابھی آئے گا. آپ کے سامنے ملایا فرمایا کہ میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، ورنہ دریا سے خود اٹھ کر چلا. اور شیر بطور کار فرمالے کہ مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمرو مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمرو یزید، مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمرو یزید، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر پانی، مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمرو یزید، مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمرو یزید، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پانی، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے پانی. اور اس شعر میں یہاں سے لے کے وہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی خاموش نہیں رہے گا، کوئی بچہ خاموش نہیں رہے گا اگر آپ واقعی غلام حسین ہیں کہ ورنہ بھرتے شبیر کے گھر کا پانی. میرا شبیر یہ کہہ دیتا کہ مولا میرا شبیر یہ کہہ دیتا کہ مولا پانی، میرا شبیر کہ مولا پانی، ارے کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلے. بہت اچھا پڑھا ہے بھائی، واہ واہ، پھر سے پڑھا. سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، میرا شبیر یہ کہہ دیتا کہ مولا پانی، میرا شبیر یہ کہہ دیتا کہ مولا پانی، میرا شبیر یہ کہہ دیتا کہ مولا پانی، ارے کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے. یا رسول اللہ
یا رسول اللہ میرے شبیر نے پیرا ہی نہ چاہا پانی ورنہ دریا سے خود اٹھ کر جلاتا پانی اور مرتبے سکے شمر و یزید مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمر و یزید ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پانی ورنہ بھرتے یہی میرا شبیر یہ کہہ دیتا کہ مولا پانی میرا شبیر یہ کہہ دیتا کہ مولا پانی ارے کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا کربلا حضرات بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے جو حکم ہوا میں نے پیش کیا۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آنے والے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی اسرافیل صاحب قبلہ مکن پوری صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ منبر رسول پر تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے ان کا استقبال زوردار نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت۔ محبان اہل بیت، شہدایان شہدائے کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کمالاتی، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد، فاطمن فی تطہیراتی، علین فی درجاتی، حسنن فی صفاتی، شہیدن فی تجلیاتی، زین العابدین بے عباداتی، باقر العلوم بے معلوماتی، صادق الاقبال، کاظم الاحوال، متمکنن فی مقام الرضا، جوادن کفہ عند العطا، نقیا من الذنوب، تقیا من اللہ علام الغیوب، عسکریا مع الغزاة، ہادیا الی طریق النجات، مہدیا الی صراط الیقین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، لا سیما علی مبلغ الاسلام والمسلمین العلماء الربانیین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔
نہایتی ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ہندوستان کے راجہ، اجمیر کے خواجہ، بارگاہ امام عالی مقام میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج اس طور سے پیش فرماتے ہیں کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست عزیز حتیٰ کہ بنائے لا الہ ہست حسین۔ حسین شاہ ہیں اور شاہوں کے بادشاہ حسین، حسین شاہ ہیں اور شاہوں کے بادشاہ حسین، حسین دین ہیں اور دین کی پناہ حسین۔ سر دیا نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، سر دیا نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، قسم خدا کی ہے بنیاد لا الہ حسین۔ علامہ ادیب مکن پوری بارگاہ امام عالی مقام میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج اس طرح پیش فرماتے ہیں: جمال حسن ازل کو حسین کہتے ہیں، جمال حسن ازل کو حسین کہتے ہیں، اور جلال دین کے بل کو حسین کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! جمال روئے ازل کو حسین کہتے ہیں، جلال دین کے بل کو حسین کہتے ہیں، زوال فکر و عمل پر ہے ثبت نام یزید، زوال فکر و عمل پر ہے ثبت نام یزید، کمال فکر و عمل کو حسین سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اور مولانا محمد علی جوہر بارگاہ امام عالی مقام میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج اس طرح پیش کرتے ہیں کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور ایک لکھنؤ کا شاعر اپنے انداز میں بارگاہ امام عالی مقام میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج اس طرح پیش کرتا ہے کہ کربلا کے ذرے ذرے پر یہی تحریر ہے، کربلا کے ذرے ذرے پر یہی تحریر ہے، کربلا قسمت نہیں ہے ناخن تدبیر ہے، اور کربلا تک تھے یزید و شمر اور ابن زیاد، کربلا تک تھے یزید و شمر اور ابن زیاد، کربلا کے بعد تو شبیر ہی شبیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، سبحان اللہ۔ کربلا تک تھے یزید و شمر اور ابن زیاد، کربلا کے بعد تو شبیر ہی شبیر ہے، سارا عالم ختم ہو جائے تو یہ بھی ختم ہو، سارا عالم ختم ہو جائے تو یہ بھی ختم ہو، کربلا ایک ایسا غم ہے جو کہ عالمگیر ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کا نذرانہ بشکل درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
थोड़ी देर मैं आपकी मिट्टी की तारीफ कर दूं ताकि आपको अपना मर्तबा और अपना वक़ार समझ में आ जाए। फिर इमाम आली मकाम के नूरे अतहर की अच्छाई बयान करूंगा ताकि उनके मकाम और मर्तबे से आप आशना हो जाए। सबसे पहले गुलाम का जिक्र हो जाए, फिर इमाम का, ताकि ये गुलाम अपने इमाम को समझने के लिए तैयारी कर ले। हम इस अजीम हिंदुस्तान के बाशिंदा हैं। इसका इतिहास और इसकी तारीख इंसानियत की तारीख से वाबिस्ता है। कुछ सवालात आपसे मैं करता हूं और आपसे जवाब का मुतमन्नी हूं। सबसे पहले आप ये बताएं, आपके, हमारे और सारे मानव जाति के पिता का क्या नाम है? सब लोग बोले। हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश कहाँ है? वो कहाँ पैदा हुए? जी आप लोग बताएं, कहाँ पैदा हुए? हमारे, आपके और सारे बनी नौ इंसान के बाप जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जन्नत है। तो अब हम ये कहने के तो हकदार हैं कि जन्नत हमारे बाप की जागीर है। बोलो, जन्नत हमारे बाप की जागीर है। भाई कुछ लोगों ने एक जहन दिया है कि हम बानर की औलाद हैं। एक यहूदी साइंसदान जिसका नाम डार्विन है, उसने मुसलमानों के नजरिए तख्लीक से हट करके एक नया ख्याल दिया कि इंसान बानर की औलाद है। उसने ये नजरिया पेश किया कि ये पहले 4 पैरों से चलता था, धीरे धीरे इसके 2 पैर खड़े हो गए और ये आगे वाला पैर थोड़ा सा सिमट कर छोटा हो गया, पीछे वाला बड़ा हो गया। पीछे पूंछ लगी थी, वो गर्दिशे अय्याम की शिकार हो गई और धीरे धीरे जलते जलते बिल्कुल खत्म। लेकिन अगर ये ख्याल तस्लीम कर लिया जाए तो दुनिया के किसी भी अजायब घर में आज ऐसा बानर जरूर दिखाई पड़ता जो डार्विन के नजरिए के मुताबिक 100 साल, 200 साल, 400 साल में कोई बानर सिमट करके इंसान की शक्ल में आया होता। कोई बानर ऐसा मिलता नहीं है, देखने को नहीं मिलता। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बानर की औलाद नहीं हैं, हम आदम की औलाद हैं और उस आदम की औलाद हैं जो जन्नत में पैदा हुए। तो जन्नत हमारे बाप की जागीर। अच्छा, तो जन्नत हमारे बाप की जागीर है, तो आप ये बताएं कि उस जन्नत का एड्रेस कहाँ है, उसका पता क्या है? भाई जन्नत में आपको जाना है ना, अपने बाप के मीरास से हिस्सा लेना है, तो आप एड्रेस प्रूफ करें, उसका पता बताएं कि जन्नत है कहाँ। बोलो भाई।
دیکھو ایک شاعر بتا رہے ہیں کہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے، جنت آسمانوں کے اوپر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں پیدا ہوئے تھے وہ جنت کہاں ہے؟ بولو، صحیح بتا رہے ہیں، آسمانوں۔ بھائی کوئی ہم میں سے کوئی انتقال کرتا ہے، کوئی مسلمان مرتا ہے تو ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اوپر چلا گیا، 5 فٹ نیچے گڈھے میں ڈالا جا رہا ہے، قبر میں رکھا جا رہا ہے، لیکن آوازہ شوہرا کیا ہو رہا ہے؟ آواز کیا نکل رہی ہے؟ اوپر چلا گیا، یہی تو بولا جاتا ہے۔ نیچے رکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے اوپر چلا گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان جب مرتا ہے تو اس کی روح فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں، اور کہاں رکھتے ہیں؟ جنت کی قندیلوں میں، سبز پرندوں کے پپوٹوں میں، اعلیٰ علیین میں کچھ مخصوص جگہیں ہیں جس میں روحیں رکھی جاتی ہیں، اور پھر روح کا کنیکشن جسم سے باقی رہتا۔ تو جنت کہاں ہے؟ ہمارے باپ کی جب تک مرضی ہوئی آپ نے جنت میں اپنے وقت گزارے، لیکن یاد رکھیے باپ کی میراث سے ہر بیٹے کو حصہ نہیں ملتا۔ باپ کی میراث سے حصہ اس بیٹے کو ملتا ہے جو باپ کا پوت ہو اور باپ کا سپوت۔ اگر باپ کا کپوت ہے تو باپ کے میراث سے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا، خبروں میں پڑھنے کو ملتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں باپ نے اپنے فلاں بیٹے کو اپنے حق سے آف کر دیا۔ بے شک بے شک۔ جب باپ کا وفادار بیٹا ہوتا ہے، وفاشیار بیٹا ہوتا ہے، اطاعت گزار بیٹا ہوتا ہے، دلدار بیٹا ہوتا ہے، تو بیٹا باپ کے میراث سے حصہ پاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جو لوگ اپنے باپ کے بتائے ہوئے گائیڈ لائن سے ہٹ جاتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے طریقہ کار سے منحرف ہو جاتے ہیں، تو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسی اولاد کو میراث سے حصہ نہیں دیا جاتا، محروم کر دیا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم ہیں، سبحان اللہ، ان کے دین پر ہیں، ان کے دین فطرت پر ہیں، ان کے اصولوں پہ قائم ہیں، ان کے بتائے ہوئے گائیڈ لائن پہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو اب تو یہ کنفرم ہے کہ حصہ ہمیں پانا ہے۔ واہ واہ واہ۔ 7 آسمان کے اوپر ہے جنت، واہ۔ اور وہ جہنم جس میں ہم کو بھولے سے بھی نہیں جانا، اپنے کو تو بھول سے بھی نہیں جانا، لیکن پتہ اس کا بھی معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ کہاں ہے۔ دیکھیے یہ جنرل نالج کا سوال ہے، اور آپ کا اسلامی جنرل نالج بہت اسٹرانگ اور مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ جہنم جس میں اپنے کو جانا نہیں ہے، جو یزیدیوں کے لیے پیشل ہے، وہ جہنم کہاں ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ یہ دیکھو علماء ربانیین بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت رسول اللہ کے بیٹے اور پوتے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ جہنم جس میں اپنے کو جانا نہیں ہے، زمین کے سب سے نیچے والے طبق میں ہے۔ کہاں ہے؟ زمین بھی 7 تہ میں ہے، 7 طبق میں ہے۔ ایک گلوب لے لیجئے جس میں ورلڈ کا نقشہ ہوتا ہے، اور یوں آپ سمجھ لیں کہ اس میں 7 تہ ہیں، 7 طبق ہیں، اور زمین کا جو سب سے نیچے والا طبق ہے، نیچے والے طبق کے بالکل اوپر کے حصے پہ جانا ہے۔
اور گلوب کو جب آپ گھمائیے نا تو ہمارا ہندوستان سب سے اوپر دکھائی پڑتا ہے اور امریکہ سب سے نیچے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تو ہم ہندوستانی جہنم سے بہت دور ہیں. کیا بات ہے. اور امریکہ کے لوگ جہنم سے بہت زیادہ قریب. اسی لیے وہاں سے مٹانے کی بات ہوتی ہے، جلانے کی بات ہوتی ہے، دنیا کو ڈائنامائٹ کرنے کا پلان ہوتا ہے. تو ایک دوسرا سوال یہ بتائیں کہ اس پورے سنسار میں کتنے ملک ہیں؟ یہ تو بالکل جنرل نالج کی کتاب میں، جو بس میں ہر سال کے جنرل نالج کے بکلیٹ لکھتا ہے نا، اس میں بھی لکھا ہوگا. آج کی تاریخ میں 196 ملک تو یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں. 223 ملک ہیں. ابھی سوڈان میں ایک نیا ملک بن گیا. سارے ملک اور جو بالکل چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی سٹی ہیں جو اپنے آپ کو ایک کسی ملک سے منسلک نہیں کرتی ہیں، یہ سب ملا کر 223 ملک. 223 ملکوں میں اللہ پاک ہمارے باپ کو کسی ملک میں بھیج دیتا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. جب اس مانو جگت کی سنرچنا ہونے کو، جب اس عالم انسانیت کو تخلیق بخشنے کا ارادہ خدا نے کیا تو جنت سے ہمارے باپ کو زمین پر اتارا. دنیا میں جتنے بھی ملک ہوں اللہ پاک کسی ملک میں آدم علیہ السلام کو بھیج دیتا. لیکن ہم اپنے نصیبے پر جتنا ناز کریں اور اپنی ماٹی پر جتنا فخر کریں کم ہے. آدم کو جب اس سنسار میں اتارنے کا ارادہ کیا تو پروردگار عالم نے جس ملک کا انتخاب کیا، جس وطن کا انتخاب کیا، وہ کوئی اور ملک نہیں ہے، وہ ہمارا ملک ہندوستان ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پراچین بھارت کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، قدیم ہندوستان کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں. پراچین بھارت کے نقشے میں کابل سے لے کر برما تک اور نیپال سے لے کر سری لنکا تک ہمارا ملک ہے ہندوستان. سری لنکا کے ایک جزیرے سراندیپ میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. اس لیے ہم مسلمان، ہم ہندوستانی لوگ اس ہندوستان کے کان کان سے، ذرے ذرے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ حضرت آدم کے قدموں کی نشانی. لیکن جہاں ہم اپنے باپ کے قدموں کی نشانی سے پیار کرتے ہیں، وہیں اپنی ماں کے قدموں کی نشانی سے بھی ہمیں پیار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری مانو جگت کی ماتا حضرت بی بی حوا کو جب اس انسان سنسار میں اتارنے کا ارادہ کیا گیا تو پروردگار عالم نے جس ملک کا انتخاب کیا وہ ملک عرب ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہم مسلمان جہاں اپنے اس ہندوستان سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ہم سرزمین عرب سے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ ہماری ماں حضرت بی بی حوا کے قدموں کی نشانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. آپ کی ماٹی، آپ کی مٹی میں کتنی وفاداری اور کتنی ایمانداری ہے. ایک حدیث یاد آ رہی ہے، کنز العمال شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی رحمت عالم نور مجسم ارشاد فرماتے ہیں، انی اجد رائحۃ الوفا من الہند. دوسری روایت ہے، انی اجد رائحۃ الایمان من الہند. ہندوستان سے مجھے ایمان اور وفا کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو محسوس. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. ہندوستان سے مجھے ایمانداری اور وفاداری کی بھینی بھینی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اور سرزمین کربلا پر شہنشاہ کربلا کو، امام عالی مقام امام حسین پاک کو جب یزیدیوں نے اپنے نرغے میں گھیر لیا، عرب کا ایک مورخ
ابو عبداللہ مسلم بن قتیبہ تیموری اپنی کتاب المعارف میں یہ روایت نقل کرتا ہے، جب یزیدیوں نے امام علی مقام کو اپنے نردے میں لے لیا تو امام علی مقام نے اس وقت یزیدیوں کے سامنے دو باتیں رکھی. اے یزیدیوں، یا تو مجھ کو میرے نانا کے وطن مدینہ چلے جانے دو، یا تو مجھے میرے نانا کے وطن مدینہ چلے جانے دو، یا تو پھر مجھ کو ملک ہندوستان چلے جانے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا تو مجھ کو میرے نانا کے وطن مدینہ چلے جانے دو، یا پھر مجھ کو ملک ہندوستان چلے آنے دو. آخر ہندوستان میں کیا رکھا ہے؟ کون سی کشش ہے؟ کیسا کھچاؤ ہے ہندوستان میں کہ کربلا کا دولہا ہندوستان آنے کی تمنا ظاہر کر رہا ہے؟ تمہاری محبتوں میں اتنی کشش، تمہاری مٹی میں اتنی کشش، تمہاری مٹی میں اس قدر جذبہ کشش ہے کہ کربلا کا دولہا یا تو مدینہ جانے کی تمنا کرتا ہے یا ہندوستان آنے کی تمنا کرتا ہے. اگر امام علی مقام ہندوستان آ جاتے تو ہم کیا سلوک کرتے ہیں؟ کربلا کا دولہا اگر ہندوستان آ جاتا، اس سرزمین پر آ جاتا، تو ہم کیا ان کے ساتھ سلوک کرتے، کیسا برتاؤ کرتے؟ ارے مجھ سے اگر کوئی پوچھتا تو میں تو یہ جواب دیتا کہ آنکھوں میں سما جاتے وہ دل میں اتر جاتے، آنکھوں میں سما جاتے وہ دل میں اتر جاتے، شبیر جو کربل سے ہندوستان آ جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. آپ کی مٹی کی کشش اتنی زیادہ ہے، آپ کی مٹی اتنی اچھی ہے، اتنی ایماندار ہے، اتنی وفادار ہے، آپ میں اس قدر جذبہ حسینیت ہے. امام علی مقام نے اپنی نظر کرم میں یہ دیکھ لیا تھا کہ ہندوستان کا مسلمان امام حسین کا وفادار ہے. سبحان اللہ. ہر کوئی اپنے وفاداروں میں جانے کی تمنا کرتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو اب آپ کو کچھ اپنا ویلو، اپنا جذبہ حسینی کی قیمت معلوم ہو نا. اب امام پاک کو سمجھنے کے لیے ہم ان کے اصول کو پہلے دیکھیں گے کہ میرے امام کا شجرہ کتنا اچھا ہے. تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کے والد گرامی کا کیا نام ہے؟ آپ لوگ بولیں جی، پیچھے والے بھی بولیں. مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ نام ہے نا. اور آپ کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ آپ بولیں. ارے سب لوگ بولو نا. جناب امام علی مقام امام حسین پاک کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ جاننا چاہیے کہ نہیں آپ کو؟ اس بات کا علم سب کو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا نام ہے؟ جناب حضرت ابو طالب. کیا نام ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے نام لینے میں. ارے بڑی سازشیں ہوئی ہیں، بڑی پلاننگ ہوئی ہے. سادات کے دل کو دکھانے کے لیے عجیب و غریب تاریخیں لکھی گئی ہیں، روایتیں بیان کی گئی ہیں تاکہ یہ لوگ مولا علی کے باپ کا نام صحیح طریقے سے نہ لکھ پائیں. کیا نام ہے؟ ہاں بھائی، محبت سے بہت پیار سے نام لینا ہے آپ کو. جناب سادات کی محفل میں بیٹھے ہیں اور اہل بیت کا اس بات پر اجماع ہے، اہل بیت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جناب حضرت ابو طالب اول المسلمین ہیں.
मौलवियों का नहीं, मौला वालों का इज्मा है, मौलवी वालों का नहीं। अब इमाम पाक के वालिद का नाम मौला अली शेर खुदा, उनके दादा जान का नाम इमाम हुसैन के दादा जान का नाम क्या है? जनाब हजरत अबू तालिब। और इमाम हुसैन के परदादा जान का क्या नाम है? इमाम हुसैन के परदादा मौला अली के दादा जनाब हजरत अब्दुल, पीछे वाले भी बोलो भाई, जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब। चाहे इमाम हुसैन की मां का क्या नाम है? तो छोटे छोटे सवाल आपसे करना। जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा। और इमाम हुसैन की दादी जान का क्या नाम है? ये नहीं मालूम। हाँ, और लोगों के हालात तो आप बहुत ज्यादा जानते हो, लेकिन अपने इमाम का शिजरा नहीं मालूम। जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा इमाम हुसैन की मां मोहतरमा है, वालिदा मोहतरमा है। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दादी जान का क्या नाम है? उनका नाम भी फातिमा है, फातिमा बिनते असद। अल्लाह के नबी रहमते तमाम नूरे मुजस्सम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी मां के बाद मुझको जिस मां से सबसे ज्यादा प्यार है, सबसे ज्यादा चाहत है, सबसे ज्यादा मोहब्बत है, वो मेरे भाई अली की मां फातिमा बिनते असद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सब लोगों पर इस्लाम का एहसान है। सारी माएं इस उम्मत में इस्लाम की गोद में पली है, लेकिन अली की मां वो मां है, इमाम हुसैन की दादी वो मां है जिनकी गोद में इस्लाम पला। वाह अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्र शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की परदादी का क्या नाम है? उसके आगे नहीं पूछूंगा। अच्छा, कोई गलत सवाल कर रहा हूं आपसे। इमाम हुसैन की परदादी जान का क्या नाम है? मौला अली की दादी का क्या नाम है? उनका नाम भी फातिमा है, फातिमा बिन अम्र इब्न आइज मखजूमिया। अब जिन पेटों से और जिन पीठों से इमाम अली मकाम को वजूद बख्शा जाना है, उन पेटों और पीठों को समझना होगा ना भाई। जो हानि में होगा वही दोबारा आएगा। इमाम अली मकाम की मां फातिमा, उनकी दादी फातिमा और उनकी परदादी फातिमा। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है कि फातिमा नाम इसलिए रखा गया है फातिमा का कि इसकी नस्ल पे जहन्नम हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की मां फातिमा, उनकी दादी फातिमा, उनकी परदादी फातिमा, और इस्लाम में उससे पहले कोई फातिमा नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। उनसे पहले कोई फातिमा नहीं, तो फातिमा नाम इसलिए रखा गया कि उसकी औलाद पे जहन्नम हराम है। तो वो फातिमा जो इमाम हुसैन की परदादी हैं, उनके पेट से 2 बच्चे आलम वजूद में आए हैं। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वो बीवी जिनका नाम फातिमा बिन अम्र इब्न आइज मखजूमिया है, उनसे 2 बेटे वजूद में आए।
ایک مولا علی کے باپ حضرت ابو طالب اور ایک رسول پاک کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اپنے ایمان سے بتاؤ کہ حضرت فاطمہ بنت عمرو بن عاص کا شکم مبارک کا ناپاک تھا. بولو نا میاں, اتنا پاک کہ فاطمہ کا نام ہی پاک. تب اس سے دو موتی نکلے, ایک علی کے بعد اور ایک رسول کے بعد. اللہ پاک کا اعلان ہو رہا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ پاک نے اہل بیت سے ناپاکی دور کرنے کا ارادہ فرما دیا. علی اہل بیت ہے کہ نہیں؟ علماء بیٹھے ہیں, سوال کر رہا ہوں. علی اہل بیت ہے کہ نہیں؟ علماء بیٹھے ہیں, سوال کر رہا ہوں. علی اہل بیت, امام حسن اہل بیت, امام حسین اہل بیت, بی بی فاطمہ اہل بیت. اور اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا ہے, اللہ پاک نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی دور کرے گا. علی جس پشت سے آئے ہیں, اگر اس پشت کو لوگ ناپاک بتائیں تو پھر اللہ کے ارادے پہ تب آتا ہے. اس فاطمہ کی طہارت باقی رہے گی. اچھا, یہی ایک سوال اور آپ کے ذہن میں کر دوں کہ رسول پاک کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ دیکھو, ابھی ہمارے اوپر اسٹے لگا ہوا ہے کہ 1 گھنٹہ, چونکہ بہت بڑے خطیب ایشیا و یورپ حضرت علامہ سید اشرف کلیم جائسی مدد اللہ العالی والنورانی تشریف لانے والے ہیں, تو ان کو بھی زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے گا. تو میں تو موسم بنانے کے لیے آیا ہوں. ہاں, تو میرا یہ سوال آپ کے گوش گزار ہے, بتائیں رسول پاک کا بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے جو نکاح ہوا, تو نکاح کس نے پڑھایا؟ ارے زور سے بولو بھائی. اچھا, کسی مولانا صاحب کا نکاح اگر بال ٹھاکرے پڑھا دیں تو آپ لوگ اس نکاح کو مانتا دیں گے؟ اٹل بہاری واجپئی پڑھا دیں تو؟ منموہن سنگھ کسی کا نکاح پڑھا دیں, آپ اس نکاح کو مانتا دیں گے؟ بولو. شنکراچار اگر نکاح پڑھا دیں, کوئی بڑا کافر اور مشرک نکاح پڑھا دیں مولانا صاحب کا, نکاح کو مانتا نہیں دی جائے گی نا. تو سارے مولاناؤں کے مولانا, سب سے اعلیٰ سارے مولاناؤں کے مولانا جناب محمد رسول اللہ کا نکاح ہونے گا. اور یہ نکاح اگر اللہ کی مرضی کے ہے, بولیں آپ, اللہ کے حکم سے, اللہ کی مرضی سے یہ نکاح ہونے جا رہا. اور نکاح پڑھانے کے لیے کون سا تشریف لا رہے ہیں؟ اگر یہ کہا جائے کسی کافر نے پڑھا دیا, کسی مشرک نے پڑھا دیا, اللہ اکبر, خیر الانام, خیر الرسول, صدر الرسول کا نکاح ہونے جا رہا ہے اور کافر پڑھائے گا. جناب حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ جناب حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا. اور نکاح میں کافر کو اگر کہا جائے کہ بھائی نکاح کا خطبہ پڑھو, تو کافر تو بتوں کی تعریف کرے. سادات کا اسٹیج ہے, بڑی ذمہ داری سے یہ بات بیان کر رہا ہوں. کافر تو اپنے بتوں کی تعریف کرے گا, وہ مسلمانوں کے خدا کی تعریف کیوں کرنے لگے؟ جناب حضرت ابو طالب نے جو خطبہ نکاح پڑھا ہے, جو خطبہ نکاح پڑھا ہے, وہ خطبہ آپ سماعت فرمائیں. محدث عبدالحق دہلوی
مدارج النبوت میں یہ خطبہ بھی نقل فرماتے ہیں، بے شمار محدثین نے اس خطبے کو نقل کیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا فی ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل و دین مدر و جعلنا اللہ تعالی سید الناس۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم کو اپنے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم خلیل کی ذریت میں رکھا، اسماعیل ذبیح کی نسل میں رکھا، مدر کی شاخ میں رکھا، اور ہم کو خانہ کعبہ کا محافظ بنایا اور پوری دنیا کا سردار اور آقا بنایا۔ یہ کوئی کافر کی بولی ہے؟ الحمدللہ کافر کہتا ہے کہ مسلمان کہتا ہے؟ بولے آپ لوگ؟ دیکھیے بھائی، 4 گھنٹے کی میری تقریر نیٹ پر صرف اسی موضوع پہ، 4 گھنٹے کی تقریر۔ تو مولوی سماج کے لوگ اگر کوئی عقیدہ دیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ مولا نے جو عقیدہ دیا، مولا کے گھر کے لوگوں نے جو عقیدہ دیا ہے وہ آپ کو بتانا۔ قرآن جو ذہن دے رہا ہے، قرآن جو ذہنیت بنا رہا ہے، ذہن سازی کر رہا ہے، اللہ پاک تو ارادہ کر رہا ہے کہ امام حسین کے آبا اجداد، امام حسین کے اصول و پاک، علی کے اصول پاک۔ کوئی مولوی صاحب اگر کہتے ہیں ناپاک، تو میں سمجھتا ہوں کہ مولوی کی پیروی نہ کی جائے، مولا کی پیروی کی جائے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، آیت کی تلاوت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا؟ بھائی دیکھیے، ایک شاعر نے کہا ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور بخاری شریف میں جو روایت ہے تھوڑی دیر اس پہ گفتگو کر دیتا ہوں تاکہ اس پرچے کا جواب مل جائے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، امام زہری سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لما حضرت الوفات، جب رسول اللہ کا وصال کا موقع ہوا، ابو جہل امیہ بن خلف رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو طالب کے پاس جب ابو طالب کے وصال کا وقت آیا، لما حضرت وفات ابی طالب، جب ابو طالب کے وفات کا وقت آیا، ابو جہل اور ابو امیہ بن خلف رسول اللہ کے پہلے ابو طالب کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم تشریف لے آئے، دیکھا کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، چچا جان، مسیب کہتے ہیں، یہ روایت مسیب بیان کرتے ہیں، چچا جان آپ اس کلمہ کو پڑھ لیجئے جو کلمہ میں لایا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میں آپ کے لیے شہادت دوں گا، آپ کی شفاعت کراؤں گا۔ تو یہ دونوں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں، ترغبو عن دین عبد المطلب، ترغبو عن دین عبد المطلب، ترغبو عن دین عبد المطلب۔ یہ روایت مسیب کی ہے، حدیث نہیں ہے یہ۔